تیری یادوں سیماب سینہ رہے، تیری یادوں سیماب سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، ہر دم دم کروڑوں درود و سلام ہے کہ جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے تو اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ طواف کرنے والے کی ہر قدم پر مغفرت ہو جاتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کے لیے اس کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا، وہ نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے اور نہ ہی رکھتا ہے، مگر اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا اور تمام کے ساتھ فکر کے ساتھ کیا، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، تو اللہ اس کے یہ عمل سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر بھی ثواب عطا کرے گا۔ حج اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنے پر مغفرت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ امام ترمذی حاکم کے الفاظ ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی گناہوں کے کفارات کا ذریعہ ہے۔ بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا، دوسرا قدم اٹھائے گا، تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے نیکی، ثواب و درجہ لکھ دیتا ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہونے سے مغفرت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ نیکی کے کام میں داخل ہوتا ہے اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک قول میں نے پڑھا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا، جب خانہ کعبہ کو دیکھو اور پہلی نظر خانہ کعبہ پر جائے تو تم ایسی دعا مانگو، اور حدیث ہے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو ہم نے دیکھا اور جو دعا مانگی اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھو تو ایسی دعا مانگو۔ یہ ہے امام اعظم اور امام ابو حنیفہ۔ کیا آپ نے حکمت کی بات بتائے؟ آپ نے فرمایا، جیسے تمہاری نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو آپ یہ دعا مانگو کہ مولا، جب تک سر کی آنکھ ہے اور سر ہے، میری ہر دعا قبول فرما۔ سبحان اللہ، کیا حکمت کی بات فرمائے۔ اب آدمی حج کر کے آ جاتا ہے، ارکان پورے کرنے کے بعد آ جاتا ہے، تو وہ
رحمتوں کے سائے سے آ جاتا ہے، مگر یہ دعا اگر مانگی ہو سر اور آنکھ جب تک رہے میری دعا قبول ہوتی رہے، تو آدمی جب تک زندہ رہے گا اس کی ہر دعا قبول ہی قبول، قبول ہی قبول ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ عرفہ کے دن کبیرہ گناہوں کی مغفرت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ بدر کے دن کے علاوہ شیطان کسی بھی دن اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوا، اتنا دھتکارا اور پھٹکارا ہوا نہیں ہوا، اتنا جلا بھونا ہوا نہیں ہوا جتنا وہ عرفات کے دن ذلیل و خوار ہوا، اور روح سیاہ جلا بھونا دیکھا جاتا تھا۔ وہ صرف اس لیے کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مسلح دھار برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس لعین نے اور اس لعین سے برداشت نہ ہوا اور خوب دھتکارا پھٹکارا روتا ہوا بھاگتا ہوا چلا گیا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت مسلح دھار اتنی برستی ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ شیطان نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ملائکہ فرشتوں کو پیسے قدمی کر رہے ہیں، یعنی فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کو اترتے تھے بدر کے دن۔ عرفات کے دن اپنے کان، نگاہ و زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک نوعمر لڑکا عرفات کے دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق تھا، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ نوجوان نے عورتوں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھتیجے، یہ وہ دن ہے جس میں اگر آدمی اپنے کان، اپنی نگاہ، اپنی زبان کو حفاظت میں رکھے، قابو میں رکھے، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جس شخص نے عرفات کے دن اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی نگاہ کو محفوظ رکھا، حرام کاری سے، حرام باتوں سے، حرام دیکھنے سے، ساری جو ناجائز حرام کام ہے اس سے دور رہا، تو اللہ پاک عرفات سے لے کر آئندہ عرفات تک اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری میں قربانی کرنے والے کی مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے لیے اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو اور اس پر گواہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور گرتا ہے تو اس سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، اے میرے ابا جان، کیا یہ ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ میری ساری امت کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ جب قربانی کرتا ہے اور پہلا قطرہ زمین پر وہ گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ فضیلت سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور حج اور عمرہ کی شہادت نصیب فرمائے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں آپ کے دوست برادر، رشتہ دار، والد والدہ،
یا آپ نے کسی کے لیے حج بدل کیا ہے تو اللہ پاک اس کے حج کو قبول فرمائیں، اور آپ کے رشتہ دار اگر چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں، آپ اس کو اگر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ضرور اسے ہاتھ جوڑ کر منت سے ہاتھ پکڑ کر پیار سے معافی مانگے، کہے اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی حج کا عمرہ کا موقع دے، ورنہ یہ ضرور کروائیں دعا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ یہ حالات جو ہے اس حالات میں تبدیلی لائے، اس حالات میں رحمت برسائے، حج کے طفیل جو حالات آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، بس ہمارا مددگار تو اللہ ہی ہے، اور اللہ کے محبوب ہے، اور ان کے خلفاء، یار، اہل بیت، پنجتن، صحابہ، صحابیہ، تابعین، طب تابعین، جمیع اولیاء اللہ، غوث و خواجہ، رضا، مخدوم، وارث، رفاعی، سارے بزرگان دین ہمارے مددگار ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ پاک حالات میں تبدیلی لائے، اور خاص کر کے ہم میں تبدیلی لائے، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، صرف باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، جب ہمارا کردار ایسا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت بھی مسل دھار برسنے لگے گی، امت خضرا سے رحمت کی دعائیں آنے لگے گی، نجف پاک سے، کربلا شریف سے، بغداد شریف سے، اجمیر شریف سے، جمیع اولیاء اللہ کے آستان مبارک سے، ان کے خاص اہل بیت، ان کی آل اولاد، خاندان مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ کی دعائیں نصیب ہوگی، ان کے ہاتھ اگر اٹھ گئے تو پھر امت مصطفیٰ کی کشتی پار ہے، اور تمام رکاوٹیں، تکلیفیں ختم ہو جائے گی، اور پھر وہی انداز واپس رہے گا، اور ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ علامہ اقبال صاحب نے ایک ہی اشعار میں کیا خوب سب کچھ کہہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میرے اگر کچھ مرید تعلیم چاہنے والے، کئی لوگوں کے فون بھی آئے، کل بھی ایک فون آیا تھا کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے میری اگر بات نہیں ہوئی اور وہ چلا گیا ہے اپنے فیملی کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے ماں باپ کو لے کر، اپنے دوست یار کے ساتھ چلا گیا ہے، تو اللہ ان کے ارکانوں کو پورا کرے، خاص یاد رکھے، بے ادبی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور سارے امت مصطفیٰ کے لیے دعائیں مانگے، اللہ ہمارے حالات پر کرم فرمائے، اپنے نبی کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔